کو ایک سنگر اور ایک مورچے کی حیثیت دی ہے. مسجد سے ہی کمیونٹی کے مسائل حل ہوئے ہیں، مسجد سے ہی کمیونٹی کی مشکلات کو حل کیا گیا ہے. اور جب یہ مرکز مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا مرکز ہے تو پھر اس میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو آ رہا ہے بسم اللہ، جو نہیں آ رہا بسم اللہ، سب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اچھا، میں یہاں پر بہت سارے مطالب ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رضایت پروردگار حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ کیا ہے. مختصر، واجبات بجا لاؤ، محرمات سے اپنے آپ کو دور کر لو. واجبات بجا لانے سے اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. لمبی چوڑی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن مختصر راستہ یہ ہے. اچھا، تاریخ اسلام میں بعد از ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا الموحدین آقا امیر کائنات کی سیرت میں ملتا ہے اور احادیث بھی یہ بتاتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میرا ہر عمل، جو عمل بھی علی انجام دیتا ہے، جو عمل بھی علی انجام دیتا ہے، وہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا. عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد. یہ تین صورتیں بنتی ہیں. علی حیدر کرار نے فرمایا کہ علی کی ساری زندگی ان تین محوروں پر گزری ہے. کیا؟ عمل سے پہلے علی دیکھتا ہے کہ اس پہ اللہ راضی ہے یا نہیں. عمل کے دوران علی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے اور یہ علی کا عمل خوشنودی پروردگار کے لیے ہے. اور عمل کے بعد بھی علی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے لیے جو عمل علی نے انجام دیا ہے، اللہ کی مخلوقات کو، اللہ کے دین کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. لہٰذا علی کے اعمال میں، علی کے انجام دیے جانے والے ہر عمل میں، ہر مرحلے پر خوشنودی پروردگار سامنے ہے. مومنین کرام، اسی مولا امیر کائنات کی ذات والا صفات کے حوالے سے ایک نقطہ اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. آپ سے سوال عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے بنیادی عوامل کیا ہیں؟ یہ سوال ہے، اسلام کی ترقی کے بنیادی عوامل. تو تاریخ اسلام اور روایات جو عوامل ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ تین عوامل ہیں. ایک، خدیجہ کا مال، توجہ فرما رہے ہیں. دو، پیغمبر خاتم کا حسن خلق اور اخلاق. تین، علی کی خلوص بھری عبادتیں اور جہاد. یہ تین اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں اسلام کی پیش رفت ہوئی ہے اور اسلام نے ترقی کی ہے. مال خدیجہ کتنا مال تھا؟ ہاں، کتنا مال تھا؟ علی اختلاف الروایات. میں اب صبح بھی دیکھ رہا تھا اور رات کو بھی میں مطالعہ کر رہا تھا، تو بعض تاریخی نقول کے مطابق 80,000 اونٹ تھے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے. 80,000 اونٹ. اور یہ اونٹ کیا کرتے تھے؟ غلام بھی تھے جو ان اونٹوں کو لے جاتے تھے. مال تجارت، وہ اس وقت کے جو تجارتی ہب تھے ان جگہوں پر لے کے جایا کرتے تھے. 80,000. پھر تاریخ کی کتابوں کے مطابق اتنا سونا تھا بی بی خدیجہ کے پاس، ملکیت، ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، کہ اگر اس کو درمیان میں رکھا جاتا تو دونوں طرف کھڑے ہوئے افراد ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. سونا اتنا تھا. تو یہ سونا بی بی خدیجہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا تھا کہیں پر کہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. نہیں، ایسا نہیں تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ خدیجہ کبریٰ نے یہ سونا پیغمبر خاتم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اللہ کے دین کے لیے جیسے چاہیں یہ مال آپ کی خدمت میں ایسے خرچ کر دیں. سارا مال، سارے غلام، سارے. اور حالت کیا ہے؟ یہ برادران اہل سنت کے منابع میں یہ روایات موجود ہیں، برادران اہل سنت کی. وَكَانَتْ خَدِيجَةُ تُعِينُ رَسُولَ اللَّهِ بِمَالِهَا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ. اور خدیجہ پیغمبر خاتم کی خدمت میں
دین خدا کی سربلندی کے لیے اپنا سارا مال پیش فرما دیا کرتی تھی، یہ آپ کا مال ہے، لے جائیے راہ خدا میں خرچ کرے۔ یہ بی بی جب دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو کیا کیفیت تھی؟ شہزادی کونین کو کہا ہے کہ اپنے پاک بابا سے کہنا مجھے حیا آتی ہے کہ جو میرا مال تھا میں راہ خدا میں خرچ کر چکی ہوں، اپنی ردا اور اپنی ابا سے مجھے کفن پہنائیں، سارا مال میں دے چکی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور جو لباس تھا اس پر 5 علی اختلاف روایات پیوند لگے ہوئے تھے۔ جس خدیجہ کی بیٹی فاطمہ ہے، پھر ماں کا کردار بیٹی میں بھی نظر آیا۔ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو لباس پر 7 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا، اس پر محمد و آل محمد کا بڑا خرچہ ہوا ہے، محمد و آل محمد کی قربانی اس پر ہے۔ اور پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلام علیہ سے منقول جملہ عرض کر رہا ہوں، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجہ، مجھے کسی دولت نے دین خدا کی سربلندی کے لیے وہ نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع دین خدا کی سربلندی کے لیے خدیجہ کے مال نے اور محمد مصطفیٰ کی تبلیغات میں خدیجہ کے مال نے دیا ہے۔ ایک خلوص نیت کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، خوشنودی پروردگار کے حصول کے لیے یہ اقدامات ہیں۔ لہذا بعض روایات کے مطابق اللہ نے پیغمبر خاتم کی زبان سے خدیجہ کو سلام بھجوایا ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو پیغمبر کے ذریعے اللہ نے اور شہزادی نے، ملکۃ العرب نے پوچھا، ہاں میرا نام آپ کی زبان پر اور اللہ کا پیغام، ہاں خدیجہ آپ جیسا کردار کسی کا نہیں ہے۔ مال سے جدائی اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا عامل پیغمبر خدا کا اخلاق، انک لعلی خلق عظیم۔ اور تیسرا عامل، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، تیسرا عامل مولا الموحدین امیر کائنات حضرت علی شیر خدا علی حیدر کرار علیہ السلام کی مخلصانہ اور خالصانہ قربانیاں ہیں۔ چاہے پیغمبر خاتم کی حیات طیبہ ہو اور پیغمبر کی زندگی میں جو جہاد ہے اس میں مولا امیر کائنات کی خدمات ہو، چاہے پیغمبر خاتم کے بعد جو آقا امیر کائنات کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے اس میں جو کردار آقا امیر کائنات کا نظر آتا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیے اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ جنگ خندق میں وہ خبیث خندق عبور کر کے اس طرف آ گیا، عمرو بن عبد ود، یہ خندق اس نے عبور کی اور سامنے آ گیا اور نعرہ بلند کیا اپنی مستی میں، حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ پیغمبر کے سامنے آواز کو اونچا کرنا بھی گستاخی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، پیغمبر کے سامنے آواز اونچا کرنا گستاخی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حل من مبارز، اچھا پیغمبر سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ظاہر ہے باقی افراد بھی موجود تھے، یہ اتنا قداور تھا اور اتنا بڑا پہلوان تھا کہ سب پیچھے ہٹ گئے اور پیغمبر بالکل اس کے سامنے آ گئے۔ مولا امیر کائنات نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیتے ہیں میں جا کر اس کا مقابلہ کروں؟ پیغمبر کی اس اجازت کے ملنے کے بعد مولا الموحدین آگے آئے اور اس کو زمین پر گرایا جنگ کرنے کے بعد۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ علی جوان ہے، اس کو گرا لیا، اب اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن مٹی دھول جب بلند ہوئی اور بیٹھی تو دیکھا علی ایک طرف بیٹھے ہیں، وہ دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، مشکل سے گرایا تھا اب چھوڑ دیا۔ لیکن جو علی حیدر کرار ہے اور غیر فرار ہے، دوبارہ اس کو گرا لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ واپس آئے، سرور کائنات صلوات اللہ وسلام علیہ نے پوچھا دنیا کو دکھانے کے لیے، آقا کو پتہ ہے علی ماجرا کیا تھا؟ مولا نے فرمایا جب میں نے اسے زمین پر گرایا تو اس نے میرے ساتھ گستاخی کی، جسارت کی، آب دہن میرے اوپر پھینکا، تو میرے دل میں اس کے بارے میں ایک غصہ آ گیا کہ اس نے جسارت کی ہے،
اس عالم میں اگر اسے قتل کر دیتا تو وہ قتل رضایت پروردگار کے لیے نہ ہوتا، ذاتی دشمنی کی بنا پہ ہوتا۔ لہذا علی نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اب میرا ذاتی غصہ درمیان میں آ گیا تھا، لیکن جب میرا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا دوبارہ میں نے اسے گرایا، اور رضایت پروردگار کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے، دین خدا کی سربلندی کے لیے، محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ عمل خوشنودی پروردگار کے لیے تھا۔ اس ضرب میں میری اپنی ذاتی کوئی بھی خواہش نہ تھی، دین خدا کی سربلندی تھی۔ رحمت تمام 3 جملے پیغمبر نے ارشاد فرمائے اس موقع پر، یعنی علی کو روانہ کرتے ہوئے، علی کے اس حملے کے بعد اور علی کی واپسی پر۔ جب روانہ کیا تو یہ فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یہ پہلا جملہ۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی خلوص نیت اور رضا پروردگار کے حصول کے لیے جو ضرب لگی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تیسرا جملہ جو ارشاد فرمایا سرور کائنات نے، لو وزن اليوم عملک بعمل جمیع امت محمد، اگر ساری امت محمدی کے اعمال کے ساتھ علی تیرا آج کا عمل اس کا وزن کیا جائے، لرجح عملک علی عملہم، تیرا یہ عمل ان سب کے اعمال سے بھاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ مقصد کیا تھا؟ چونکہ خوشنودی پروردگار کے لیے ذاتی حب اور ذاتی بغض کو ایک طرف رکھ کر علی شیر خدا نے یہ عمل انجام دیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، حاضرین کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، وطن عزیز کو استحکام اور سلامتی عطا فرما، جمہوری اسلامی ایران کو استحکام اور سلامتی عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔